توجہ رکھیں بھائی، جاگ جائیں۔ میں نے اس لیے آج پہلا موضوع یہی رکھا تھا کہ یہ جو جگت باز مولوی ہے نا، انہوں نے یہ بڑا کام خراب کیا ہوا ہے۔ سنجیدہ علماء کے بیان لوگوں کو پسند نہیں آتے، ان کی تقریریں لوگوں کو پسند نہیں آتی، نیند آنا شروع ہو جاتی ہے اور ٹھونگے مارنا شروع کر دیں گے فوراً۔ تو بھائی ادھر انشاءاللہ آپ کو کوئی لطیفہ سننے کو نہیں ملے گا، نہ ہی کوئی جگت سننے کو ملے گی، اور نہ ہی کوئی من گھڑت قصے کہانیاں سننے کو ملیں گی۔ جو قرآن اور حدیث ہے وہی سننے کو ملے گا۔ آپ دلچسپی سے سن لیں گے تو میں بھی خوش ہو جاؤں گا، آپ کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ سوتے رہیں گے تو میرا کم از کم کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو کیا فرما رہے ہیں کہ جو شیطان کی پرستش چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کر دیتے ہیں، توجہ میرے اور آپ کے لیے یہ آیت، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ فبشر، اے محبوب میرے ان بندوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ آیت کیا ہے؟ والذین اجتنبوا الطاغوت، جو شیطان کی پرستش چھوڑ دیتے ہیں۔ اس آیت کو ذہن میں رکھیں، ایک آیت اور ملاتا ہوں پھر تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں۔ 23ویں پارے کا آخر ہے، اور 23ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، کہ محبوب آپ نے بھی سدا اس دنیا کے اندر نہیں رہنا، ایک نہ ایک دن اس دنیا سے آپ نے بھی جانا ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہی جا رہی ہے بات، اور باقی جو لوگ ہیں انہوں نے بھی ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ تو پہلا عقیدہ ہمارا آخرت کے حوالے سے کیا ہوا کہ ہم نے ہمیشہ یہاں پر رہنا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسرا جملہ جو اس کے ساتھ اللہ پاک ارشاد فرمانے کہ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر کل قیامت والے دن تمہارے درمیان میں فیصلے کیے جائیں گے۔ اب ذرا ہوش و حواس کو جگا کر یہ 2-4-5 منٹ کی گفتگو توجہ سے سن لیں۔ پہلا جملہ کیا تھا کہ جن لوگوں نے شیطان کی پوجا کو چھوڑ دیا ان کے لیے خوشخبری۔ دوسرا جملہ کیا کہ تم لوگوں نے سدا اس دنیا کے اندر رہنا نہیں ہے۔ تیسرا جملہ کیا کہ جن باتوں پر تم یہاں جھگڑتے تھے ان باتوں کا فیصلہ وہاں پر جا کر ہوگا۔ ایک حدیث سن لیجئے پھر تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس کا مفہوم اور خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن سب سے پہلے جس قسم کے جھگڑوں کے فیصلے کیے جائیں گے ان میں میاں بیوی کے جھگڑے سر فہرست ہوں گے۔ توجہ، شادی شدہ حضرات خاص طور پر اور غیر شادی شدہ حضرات عام طور پہ توجہ رکھیں۔ میاں بیوی کے جھگڑے سر فہرست ہوں گے، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے اب میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ عورت کی زبان کو بند کر دیا جائے گا، وہ جو ہر وقت یہاں پر پٹر 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 چلتی رہتی ہے، اس زبان کو وہاں پر تالا لگ جائے گا۔ پھر اس کے جسم کے اعضاء بولیں گے۔ یہاں پر تو وہ کہتی ہے کہ تو نے مجھے کبھی خوش نہیں رکھا۔ اکثر شوہروں کو یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ تم نے آج تک میرے لیے، دیکھا سارے ڈسے ہوئے بیٹھے ہوئے، سارے ڈسے ہوئے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، تم نے آج تک میرے لیے کیا کیا ہے؟ 10,000 روپے کی رات کو شاپنگ کروا کے لا دو اور صبح پھر ذرا سی کوئی بات پہ، بیگم آج آپ نے چائے میں ذرا میٹھا کم کر دیا، میں تو ہوں ہی بہت بری، آپ تو کبھی مجھ سے خوش رہ ہی نہیں سکتے، آپ نے آج تک میرے لیے کیا کیا ہے؟ جی یہ جو کلپ بنا کے بھیجوں گا اپنے گھروں کی خواتین کو، بچیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، سب کو سنوا دینا۔ ابھی بات آگے آ رہی ہے۔ اچھا بھائی 2-4-5 منٹ اوپر ہو جائیں تو پیشگی معذرت ہے، آج ذرا موڈ ہے تھوڑا سا بات کرنے کا تو اس لیے تھوڑی سی بات کروں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے کہ زبان کو لگ جائے گا تالا، جسم کے اعضاء بولیں گے جو جو جھوٹ تو نے دنیا میں بولے اپنے شوہر کے خلاف، آج ان سب کا حساب دو۔
اللہ اکبر کبیرہ. آپ نہیں بچ کے جا رہے, ابھی زیادہ خوش نہ ہو. اس کے بعد پھر شوہر کا نمبر آئے گا, ہاں پھر ہماری باری آئے گی, پھر ہماری زبانوں پہ لگیں گے تالے. پھر جو ظلم اور جو زیادتیاں اپنی بیویوں کے ساتھ کی ہیں ان سب کا وہاں پر جا کر حساب دینا پڑے گا. وہاں کا حساب دینا کوئی آسان کام نہیں ہے, نہیں ہے آسان کام. آپ کا تصور نہیں کر سکتے کہ وہاں کا حساب دینا کتنا مشکل کام ہے. ایک ایک لمحے کا, ایک ایک سیکنڈ کا حساب اگر اللہ لینے پر آ گیا تو دینا پڑے گا. کیسے دیں گے, کیسے دیں گے؟ وہاں پہ پیسہ تو ہوگا نہیں, وہاں جائیداد تو ہوگی نہیں, وہاں دولت تو ہوگی نہیں. وہاں پر تلافی کیسے کریں گے؟ وہاں پر تلافی اس طرح ہوگی کہ ادھر کی نیکیاں ادھر جائیں گی, ادھر کے گناہ ادھر آئیں گے. پھر خود سوچ لو کہ اس کے بعد کیا ہوگا. پھر بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی, پھر نوکروں کو بلایا جائے گا, ملازموں کو بلایا جائے گا, خادمین کو بلایا جائے گا. پھر مجھے اور آپ کو لا کر کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے گا کہ بولو ان کے ساتھ کیا ظلم اور کیا زیادتیاں کرتے رہے, حساب دو. دنیا میں تو تمہارے 2 ملازم ہو جائیں نا, 2 ملازم ہمارے ماتحت آ جائیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم چنی دیگرے نیست, بھائی ہم تو پتہ نہیں کیا بن گئے, ہم جیسا تو کوئی دوسرا ہے ہی کوئی نہیں. وہاں پر جا کر حساب دینا پڑے گا. کیسے حساب دیں گے؟ تو یہ جو خواتین کا معاملہ ہے, میں اس حوالے سے تھوڑی سی بات کر دوں. یہ جو جدت پسند معاشرہ ہے نا, جدت پسند معاشرہ, ہم جدت پسندی کے خلاف نہیں ہیں, لیکن معذرت کے ساتھ میں ایک لفظ استعمال کرنے لگا ہوں جو اس ممبر کے مناسب نہیں ہے, لیکن مجبوراً مجھے اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں مل رہا ہے, اس لیے میں معذرت کے ساتھ وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ہم جدت پسند کے مخالف نہیں ہیں, ہم بے غیرتی کے مخالف ہیں. جدت پسندی میں اتنا آگے مت بڑھ جاؤ کہ تمہاری غیرت ختم ہو جائے, تمہاری غیرت مر جائے, اتنا آگے مت بڑھ جاؤ. کل میں کسی خاتون کا ایک وہ پڑھ رہا تھا انٹرویو, وہ فرماتی ہیں کہ شوہر کی خدمت کرنا بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے, بیوی تم جیسیوں سے تو کوئی شاید شادی بھی کرنے کو تیار نہ ہو. ایسا ہی ہے نا, الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. قرآن کا فیصلہ ہے, گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں, گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں, پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں, پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے. کسی جگہ پر ایک جملہ لکھا ہوا پڑا تھا, وہ حالیہ دنوں میں جو واقعات ہوئے ان کو دیکھ کر وہ جملہ میرے بار بار ہٹ کر رہا ہے میرے دماغ کے اندر, جو کسی ایک کی نہیں بنتی اسے بہت سوں کی بننا پڑتا ہے. ہمارا دین تم پر پابندیاں نہیں لگا رہا, خدا کا واسطہ ہے سمجھ لو اس مسئلے کو. ابھی میں خواتین سے مخاطب ہوں جہاں تک میری آواز پہنچ جائے, کہ اللہ تم پر پابندیاں نہیں لگا رہا. تم جو یہ کہتی ہو نا کہ شوہر کی خدمت کرنا ہماری ذمہ داری ہے, نہ کرو. تم زمانہ جاہلیت کے دور میں واپس جانا چاہتی ہو, شوق سے جاؤ, لیکن جانے سے پہلے ذرا تاریخ اٹھا کر ضرور پڑھ لینا تاکہ تمہیں اندازہ ہو جائے کہ اس زمانے میں پھر عورتوں سے خدمت کس طرح لی جاتی تھی, کس طرح کروائی جاتی تھی. ایک عورت ہوتی تھی اور چاروں طرف درندے ہی درندے ہوتے تھے, چاروں طرف گدھ ہی گدھ ہوتے تھے, چاروں طرف سنگ دل بے رحم جانور ہوا کرتے تھے, جیسا کہ مینار پاکستان میں اپنی آنکھوں سے دیکھا. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی تصویر کا ایک رخ دیکھ کر فیصلہ نہ کریں. گوشت ہے نا, گوشت, تازہ گوشت باہر کھلا چھوڑ دو, کتے بھی آئیں گے, بلے بھی آئیں گے, کوے بھی آئیں گے, چیلیں بھی آئیں گی, سب آئیں گے. اور اگر آپ یہ چاہو کہ گوشت کھلا بھی پڑا رہے اور کوئی کتا بھی آ کر اسے نہ نوچے, کوئی بھیڑیا بھی آ کر اسے نہ نوچے, کوئی درندہ بھی آ کر اپنا منہ اپنی زبان اس کو نہ لگائے, تو یہ بے وقوفی کے سوا اور کچھ نہیں ہے. میں ان واقعات کا تذکرہ کر کے اس ممبر اور مسجد کا تقدس خراب نہیں کرنا چاہتا, لیکن خدا کی قسم دل خون کے آنسور ہوتا ہے. اتنا گرا ہوا معاشرہ, اتنی ذلت کی پستیوں میں ہم چلے گئے,
ایک بدبخت اگر گناہ کی دعوت دے رہا ہے یا دے رہی ہے تو کیا تم سے مراد آپ نہیں ہے، پورے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، تو کیا تم پر یہ واجب ہو گیا، یہ فرض ہو گیا کہ تم اس گناہ کی دعوت کو قبول کرو؟ اگر ایک ظالم کی غیرت مر چکی بھی ہے، یار تمہاری غیرت تو باقی تھی نا، تمہیں اپنی غیرت مارنے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ خدا کا واسطہ ہے اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ یہ بچے ہی تھے جو وہاں پہ کوئی بہت زیادہ عمر کے لوگ موجود نہیں تھے، یہ نوجوان طبقہ تھا ہمارا۔ یہ کس طرف کو لے کر جا رہے ہیں ہم اپنے نوجوان طبقے کو؟ کیا سکھانا چاہتے ہیں ہم انہیں؟ کیا تربیت کر رہے ہیں ہم ان کی؟ آنے والی نسل کو ہم کیا تحفہ دے کر جا رہے ہیں؟ میں تو آج ہوں کل نہیں ہوگا، میرے بعد میرے بچے ہوں گے، وہ میری طرف انگلیاں کر کر کے کہا کریں گے کہ ہمارا باپ ہمیں یہ نہیں سکھا کے گیا۔ وہ آپ کی طرف انگلیاں کر کر کے اشارے کریں گے کہ ہمارا بڑا بھائی ہمیں یہ نہیں سکھا کے گیا۔ وہ آپ کی طرف انگلیاں کر کر کے اشارے کریں گے کہ ہمارے شوہر نے ہم پر کوئی روک ٹوک نہیں کی، ہم پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ ہم کس طرف جانا چاہ رہے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں ہم؟ یاد رکھیے گا کہ میں ایک دو جملے مختصراً عرض کروں گا، صرف کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، پھر بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ جی لیٹ ہو جاتے ہیں ہم لوگ، لیکن کیا کریں، یہ معاملہ یہ ایسا ہے، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا جب تک ہم بات نہ کریں اس پر۔ گناہ کرنے والا جتنا بڑا مجرم ہے، گناہ کی دعوت دینے والا بھی اتنا ہی بڑا مجرم ہے۔ اگر کسی کو شوق ہے اپنے جسم کی نمائش کرنے کا تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ جس چیز کی دعوت دے رہے ہوں لوگ وہ چیز دیکھنے کے لیے نہ آئے۔ لوگ تو پہلے ہی یہی چیزیں دیکھ رہے ہیں اور آپ اسی گند کی دعوت دیتے ہو، اور پھر آپ معاشرے کے اندر اپنی مظلومیت کا رونا روتے ہو کہ جی میرے ساتھ یہ ہو گیا تو میرے ساتھ وہ ہو گیا تو میرے ساتھ ڈمکانا ہو گیا۔ پہلے گند میں چھلانگ لگانے کا کہا کس نے تھا؟ کیا ایسی ضرورت آن پڑی تھی؟ صرف شہرت؟ 4 حرف ہیں ایسی گندی شہرت کے اوپر، 4 حرف ایسی گندی شہرت کے اوپر، ایسی سستی شہرت کے اوپر، جہاں پر ماں، بیٹی اور بہن جیسے مقدس رشتوں کا کوئی تقدس باقی نہ رہے۔ 4 حرف ہیں ایسے رشتوں، ایسی شہرت کے اوپر۔ جیسا دکھاؤ گے ویسا دکھے گا، جیسا دکھانا چاہو گے ویسا لوگ دیکھنے آئیں گے۔ میں زیادہ لمبی بات اس حوالے سے نہیں کر رہا، بس ایک حدیث کا مفہوم تھوڑا سا کچھ ذہن کے اندر آ رہا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اس وقت سے ڈرایا ہے کہ جب نوجوان بدکاری کی طرف چل پڑیں گے۔ اللہ کے نبی نے اس وقت سے ڈرایا ہے، اور میں ڈرا نہیں رہا، میں صرف سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آج بھی وقت ہے، اپنی اولاد کو کنٹرول کر لیجئے، اولاد کے غلام نہ بنیے، اولاد کے غلام نہ بنے۔ میرا گفتگو کرنے کا ہرگز مقصد نہیں ہے کہ جا کے ڈنڈا اٹھاؤ اور جا کے پیٹنا شروع کر دو، بھائی کم از کم نظر رکھو اپنی اولاد کے اوپر کہ وہ کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے۔ رات 12 بجے اگر بچہ گھر آ رہا ہے، کیوں رات 12 بجے گھر آ رہا ہے؟ کس سے پوچھ کر گیا تھا؟ کس نے اتنی جرت دے دی کہ تو رات 12 بجے گھر سے باہر نکل سکے؟ یہ سوال میں نے اور آپ نے نہیں کرنے تو پھر کس نے کرنے ہیں؟ میں نے حدیث آپ کو سنا دی ہے، حدیث آپ کو سنا دی ہے کہ سب سے سوال کیا جائے گا۔ بیوی سے سوال ہوگا شوہر کے متعلق، شوہر سے سوال ہوگا بیوی سے متعلق، باپ سے سوال ہوگا اپنی اولاد کے متعلق، ماں سے سوال ہوگا اپنی اولاد کے متعلق کہ تو نے اپنی اولاد کو دیا کیا ہے، کیا تربیت کی ہے۔ یہ تربیت کی ہے کہ مینار پاکستان پر جا کر بنت حوا کی چادر کو تار تار کر دینا، یہ تربیت کی ہے؟ یہ تربیت کی ہے کہ آزادی کا جشن مناتے ہوئے بہنوں کی عزتوں کو پامال کر دینا، بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کر دینا کہ اے عورت تو یہ اپنی بیٹی کی تربیت کر کے گئی ہے، یہ اپنے بیٹے کی تربیت کر کے گئی ہے؟ اگر تو یہ تربیت کر کے آئی ہے تو یاد رکھیے گا کہ خدا کی قسم جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا، اٹھا کر جہنم کے جلتے ہوئے گڑھے میں پھینک دیا جائے گا، وہاں پر پھر کوئی بچانے والا نہیں آئے گا۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی کچھ زیادہ کچھ بگڑا نہیں ہے، ہم سنبھال سکتے ہیں،
ہم معاشرے کے اندر سدھار پیدا کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ہم میں سے ہر کوئی اس کام کے لیے تیار تو ہو عملی طور پہ۔ اقول قولی ھذا نستغفر اللہ من کل ذنب ونتوب الیہ۔